بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 51 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے بسائط اور مرکبات میں تناقض کی شرطیں۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ وَلَا بُدَّ فِي تَنَاقُضِ الْقَضَايَا الْمُوَجَّهَةِ مِنَ الْاخْتِلَافِ فِي الْجِهَةِ فَنَقِيضُ الضَّرُورِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ الْمُمْكِنَةُ الْعَامَّةُ وَنَقِيضُ الدَّائِمَةِ الْمُطْلَقَةِ الْمُطْلَقَةُ الْعَامَّةُ وَنَقِيضُ الْمَشْرُوطَةِ الْعَامَّةِ الْحِينِيَّةُ وَنَقِيضُ الْعُرْفِيَّةِ الْعَامَّةِ الْحِينِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ وَهَذَا فِي الْبَسَائِطِ وَنَقَائِضُ الْمُرَكَّبَاتِ مِنْهَا مَفْهُومٌ مُرَدَّدٌ بَيْنَ نَقِيضَيْ بَسَائِطِهَا وَالتَّفْصِيلُ يُطْلَبُ مِنْ مُطَوَّلَاتِ الْفَنِّ۔ ترجمہ: اور قضایا موجہہ کے تناقض میں جہت کے اندر اختلاف ضروری ہے، لہذا ضروریہ مطلقہ کی نقیض ممکنہ عامہ ہے، اور دائمہ مطلقہ کی نقیض مطلقہ عامہ ہے، اور مشروطہ عامہ کی نقیض حینیہ ممکنہ ہے، اور عرفیہ عامہ کی نقیض حینیہ مطلقہ ہے، اور یہ بسائط کے اندر ہے۔ اور مرکبات کی نقائص ایسا مفہوم ہوتا ہے جو ان کے بسائط کی نقیضوں میں مردد ہوتا ہے، اور تفصیل فن کی بڑی کتابوں سے طلب کی جا سکتی ہے۔ عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کر لینے کے بعد آئیے اب ہم اس عبارت کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ وَلَا بُدَّ فِي تَنَاقُضِ الْقَضَايَا الْمُوَجَّهَةِ مِنَ الْاخْتِلَافِ فِي الْجِهَةِ۔ یہاں سے مصنف موجہات کے تناقض کی شرطیں بیان کر رہے ہیں کہ موجہات کے اندر تناقض کے لیے کون کون سی شرطیں ہیں۔ پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں کہ جو پیچھے شرطیں گزری ہیں وہ ساری شرطیں موجہات کے لیے ضروری ہیں، وہ 8 وحدتیں، اور اسی طرح اگر وہ معصورے ہیں تو معصوروں میں جو کم کے اندر کلیت اور جزیت کے اندر جو اختلاف شرط ہے وہ یہاں بھی شرط ہوگا، اور اس کے علاوہ یہاں جہت کے اندر اختلاف بھی ضروری ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ موجہات 2 طرح کے ہیں، بسائط اور مرکبات۔ بسائط کے اندر سابقہ شرطوں کے علاوہ جہت کے اندر اختلاف بھی شرط ہے، اور باقی رہ گئے مرکبات کے تناقض کی شرط، وہ آگے ہم بیان کرتے ہیں۔ تو اگر موجہات بسیطے ہوں تو ان میں تناقض کے لیے ضروری ہے کہ جہت کے اندر اختلاف ہو، لہذا ضروریہ مطلقہ اس کی نقیض ممکنہ عامہ ہوگی۔ ضروریہ مطلقہ کے اندر جانب موافق ضروری ہوتی ہے۔ ضروریہ مطلقہ کے اندر یہ حکم ہوتا ہے کہ جانب موافق ضروری ہے، اور ممکنہ عامہ کے اندر یہ حکم ہوتا ہے کہ جانب مخالف ضروری نہیں ہے۔ تو چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضروریہ مطلقہ میں جانب موافق ضروری ہوتی ہے، اور اس کی نقیض یہ ہوگی کہ جانب مخالف ضروری نہیں ہے، اور یہ ممکنہ عامہ کے اندر ہوتا ہے، لہذا ضروریہ مطلقہ کی نقیض ممکنہ عامہ ہوگی۔ ضروریہ مطلقہ کی مثال ہے جیسے کلو انسان حیوان بضرورتی۔ اس کا ہم معنی کریں گے کہ حیوان کا ثبوت ضروری ہے انسان کے ہر فرد کے لیے، جب تک کہ انسان کی ذات موجود ہے، ضرورت ذاتی اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو جانب موافق یہاں ضروری ہے۔ اب اس کی نقیض یہ ہوگی کہ جانب مخالف ضروری نہیں ہے،
اور جانب مخالف ضروری نہیں ہے، یہ ممکنہ عامہ کے اندر ہوتا ہے، لہٰذا ضروریہ مطلقہ کی نکیز ممکنہ عامہ ہوگی۔ تو اب ضروریہ کی تو وہ نکیز یہ ہوگی کہ بعض الانسانی لیس بحیوان بالامکان العام، چونکہ یہ ممکنہ عامہ ہے اور ممکنہ عامہ کے اندر موجبہ کا معنی سالبہ والا اور سالبہ کا معنی موجبہ والا کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ سالبہ ہے اس کے لیے اس کے ہم معنی کریں گے موجبہ والا، تو معنی یہ ہوگا کہ حیوان کا ثبوت ضروری نہیں ہے انسان کے بعض فردوں کے لیے۔ تو اب ضروریہ مطلقہ کا معنی تھا کہ حیوان کا ثبوت ضروری ہے انسان کے تمام فردوں کے لیے، اب اس کی نکیز کیا بنی کہ حیوان کا ثبوت ضروری نہیں ہے انسان کے بعض فردوں کے لیے۔ یہ ہوا پہلا قضیہ ضروریہ مطلقہ۔ دوسرا ہے دائمہ مطلقہ۔ دائمہ مطلقہ کی نکیز مطلقہ عامہ آتی ہے۔ دائمہ مطلقہ کی نکیز مطلقہ عامہ اس لیے آتی ہے کیونکہ دائمہ مطلقہ کے عطی ہوتا ہے اور مطلقہ عامہ کے اندر حکم سلب دوام والا ہوتا ہے، یعنی اس میں حکم ہوتا ہے کہ بالفعل ہے محمول کا ثبوت موضوع کے لیے، اور بالفعل کا مطلب یہ ہے کہ دائمی نہیں ہے، تو آپ اس کو سلب دوام کہہ سکتے ہیں کہ دائمہ مطلقہ میں دوام والا حکم ہوتا ہے اور مطلقہ عامہ کے اندر سلب دوام والا حکم ہوتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ دوام اس کی نکیز سلب دوام آتی ہے، لہٰذا مطلقہ عامہ کی نکیز دائمہ مطلقہ کی نکیز مطلقہ عامہ آئے گی۔ اب ان کو قضایا کے اندر ہم سمجھتے ہیں۔ دائمہ مطلقہ جیسے کل انسان حیوان بالدوام، اس کا معنی یہ ہے کہ حیوان کا ثبوت دائمی ہے انسان کے ہر فرد کے لیے جب تک کہ ذات انسان کی موجود ہے۔ اب اس کی نکیز مطلقہ عامہ ہے اور وہ مطلقہ عامہ یہ قضیہ بنے گا کہ بعض الانسانی قضیہ بنے گا کہ بعض الانسانی لیس بحیوان بالفعل۔ اس کا منطقی معنی یہ ہے کہ حیوان کی سلب ہے انسان کے بعض فردوں سے تین زمانے میں سے ایک زمانے میں، یعنی جب تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر حیوان کی سلب ہے انسان کے بعض فردوں سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حیوان کا ثبوت دائمی نہیں ہے، حیوان کا ثبوت انسان کے بعض فردوں کے لیے دائمی نہیں ہے۔ اور پہلے قضیے کے اندر حکم کیا تھا کہ حیوان کا ثبوت انسان کے ہر فرد کے لیے دائمی ہے، اور یہ آگیا کہ حیوان کا ثبوت انسان کے بعض فردوں کے لیے دائمی نہیں ہے۔ تو دائمی ہے اور دائمی نہیں ہے یہ آپس میں کیا ہے؟ نکیزیں ہیں، اس لیے دائمہ مطلقہ کی نکیز مطلقہ عامہ ہوگی۔ تیسرا قضیہ مشروطہ عامہ۔ مشروطہ عامہ اس کی نکیز حینیہ ممکنہ ہوگی۔ مشروطہ عامہ کے اندر ضرورہ حکم ہوتا ہے، یعنی اس میں یہ حکم ہوتا ہے کہ محمول کا ثبوت یا محمول کی سلب موضوع کے لیے ضروری ہے جب تک کہ موضوع کی ذات وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہے۔ تو چونکہ اس کے اندر ضرورت والا حکم پایا جاتا ہے اور حینیہ ممکنہ کے اندر جانب مخالف سے سلب ضرورت والا حکم پایا جاتا ہے، تو ضرورت اس کی نکیز سلب ضرورت ہے۔ ضرورت مشروطہ عامہ کے اندر پائی جاتی ہے اور سلب ضرورت یہ حینیہ ممکنہ کے اندر پائی جاتی ہے، لہٰذا مشروطہ عامہ کی نکیز حینیہ ممکنہ ہوگی۔ اب ان کو ہم قضایا کے اندر سمجھتے ہیں۔ مشروطہ عامہ اس کی مثال ہے جیسے کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا۔ اس کا معنی کریں گے کہ متحرک الاصابع کا ثبوت دائمی ہے بلکہ ضروری ہے کاتب کے ہر فرد کے لیے جب تک کہ وہ وصف کتابت کے ساتھ متصف ہے۔ اور اس کی نکیز حینیہ ممکنہ وہ اس طرح بنے گی کہ بعض الکاتب لیس بمتحرک الاصابع حین ہوا کاتب بالامکان العام۔ تو چونکہ یہ حینیہ ممکنہ ہے اور یہ سالبہ ہے تو اس لیے ہم اس کا معنی موجبہ والا کریں گے، یعنی اس کا معنی یہ بنے گا کہ متحرک الاصابع کا ثبوت ضروری نہیں ہے
کاتب کے بعض فردوں کے لیے جب کہ وہ وصف کتابت کے ساتھ متصف ہو، اور ادھر ہم نے کہا کہ متحرک الاصابع کا ثبوت ضروری ہے جب وہ وصف کتابت کے ساتھ متصف ہو، اور ادھر ہم نے یہ کہا کہ متحرک الاصابع کا ثبوت کاتب کے بعض فردوں کے لیے ضروری نہیں ہے جب کہ وہ وصف کتابت کے ساتھ متصف ہے۔ تو اس لیے مشروطہ عامہ کی نکیز حینیہ ممکنہ ہوئی۔ چوتھا قضیہ ہے عرفیہ عامہ، اس کی نکیز حینیہ مطلقہ ہوتی ہے۔ عرفیہ عامہ کے اندر دوام وصفی والا حکم ہوتا ہے، یعنی اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ محمول کا ثبوت یا محمول کی سلب موضوع کے لیے دائمی ہے جب تک کہ موضوع کی ذات وصف عنوانی کے ساتھ متصف ہے۔ تو چونکہ اس کے اندر دوام پایا جاتا ہے، اور حینیہ مطلقہ کے اندر دوام وصفی کا سلب پایا جاتا ہے، تو دوام وصفی، اس کی نکیز دوام وصفی کا سلب ہوگا، لہذا عرفیہ عامہ کی نکیز حینیہ مطلقہ ہوگی۔ اب ان کو ہم قضایا کے اندر سمجھتے ہیں۔ عرفیہ عامہ اس کی مثال جیسے بالدوام کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا، اس کا معنی یہ ہے کہ متحرک الاصابع کا ثبوت دائمی ہے کاتب کے ہر فرد کے لیے جب تک کہ وہ وصف کتابت کے ساتھ متصف ہے، تو اس میں متحرک الاصابع کا ثبوت دائمی ہے۔ اور حینیہ مطلقہ وہ اس طرح بنے گا کہ بعد الکاتب لیس بمتحرک الاصابع حین ہوا کاتب بالفعل، اس کا معنی یہ بنے گا کہ متحرک الاصابع کی سلب ہے 3 زمانوں میں سے ایک زمانے کے اندر کاتب کے بعض فردوں سے، یعنی متحرک الاصابع کی سلب ہے کاتب کے بعض فردوں سے 3 زمانوں میں سے ایک زمانے میں۔ تو جب متحرک الاصابع کی سلب ہو گئی 3 زمانوں میں سے ایک زمانے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ متحرک الاصابع کا جو ثبوت ہے وہ دائمی نہیں ہے، اور ادھر ہم نے کہا کہ متحرک الاصابع کا ثبوت دائمی ہے، اور ادھر ہم کہہ رہے ہیں کہ متحرک الاصابع کا ثبوت دائمی نہیں ہے، تو اس لیے عرفیہ عامہ کی نکیز حینیہ مطلقہ ہوگی۔ یہ وضاحت تھی 2 موجہ بسیطے ہوں تو ان میں جہت کے اندر اختلاف یہ ضروری ہے، اور پھر جہت کے اعتبار سے آپ کو تفصیل بتائی گئی کہ کون سا قضیہ وہ کس قضیے کی نکیز ہے۔ آگے مصنف بیان کرتے ہیں کہ وَنَقَائِضُ الْمُرَكَّبَاتِ مِنْهَا مَفْهُومٌ مُرَدَّدٌ، یہاں سے مصنف مرکبات کی نکیزوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مرکبات اصل میں بسائط ہوتے ہیں، ایک بسیطے کے ساتھ ایک اور قضیہ ساتھ مل جاتا ہے، ایک قید ساتھ لگ جاتی ہے تو وہ بسیطہ سے مرکبہ بن جاتا ہے۔ وہ لا دوام ذاتی کی یا لا ضرورت ذاتی کی قید یا امکان خاص کی قید ساتھ لگتی ہے تو وہ بسیطہ سے مرکبہ بن جاتا ہے۔ تو اصل میں مرکبہ یہ 2 بسیطے ہوتے ہیں، 2 بسیطے ہوتے ہیں، 2 بسیطوں سے مل کر ایک مرکبہ بنتا ہے۔ ان میں سے پہلا قضیہ صراحتاً مذکور ہوتا ہے، اور دوسرے بسیطے کی طرف لا دائمن سے یا لا بضرورہ سے یا بالامکان الخاص سے اشارہ ہوتا ہے، اور اس کی تفصیل آپ پیچھے جان چکے ہیں کہ لا دائمن سے کس قضیے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور لا بضرورت سے کس قضیے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور بالامکان الخاص سے کس قضیے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ آپ جانتے ہیں کہ مرکبات اصل میں یہ 2 بسیطے ہوتے ہیں، ان سے یہ مل کر مرکبہ بنتا ہے۔ تو مرکبات کی اگر آپ نے نکیز نکالنی ہو تو پہلے جن بسیطوں سے یہ قضیہ مرکب ہوا ہے پہلے آپ ان کی نکیزیں نکالیں گے، اور بسائط کی نکیزیں آپ پیچھے جان چکے ہیں، تو آپ ان کی نکیزیں نکالیں گے، پھر نکالنے کے بعد اما اور او کے ساتھ آپ تردید کر دیں گے۔ تو اما اور او کے ساتھ جو مفہوم مردد بنے گا، یہ مفہوم مردد یہ مرکبہ کی نکیز ہوگی۔ مصنف نے اس کی مثال نہیں دی،
مصنف نے صرف اتنا حوالہ دے دیا کہ اگر آپ تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو مطولات فن کے اندر، جو فن کی بڑی کتابیں ہیں، ان کے اندر آپ اس کو تلاش کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ہم افہام کے لیے، سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے ایک مثال ذکر کرتے ہیں۔ مثلا مشروطہ خاصہ، یہ مشروطہ خاصہ یہ مرکبہ کا قسم ہے، اور مشروطہ خاصہ آپ جانتے ہیں کہ مشروطہ خاصہ وہی مشروطہ عامہ ہے۔ لا دوام ذاتی کی قید ساتھ لگتی ہے تو وہ مشروطہ خاصہ سے مشروطہ عامہ سے مشروطہ خاصہ بن جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لا دوام سے مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں دو قضیے ہیں، ایک مشروطہ عامہ جو کہ صراحتاً مذکور ہوتا ہے، اور دوسرا لا دائماً، اس سے مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو پہلا قضیہ یہ موجبہ کلیہ ہوتا ہے، یعنی کہ مشروطہ عامہ موجبہ کلیہ، اور دوسرا قضیہ وہ مطلقہ عامہ سالبہ کلیہ ہوتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ مشروطہ خاصہ کی مثال ہے بالضرورت کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا لا دائما، یہ آپ مثال پیچھے جان چکے ہیں۔ تو اب یہ دو قضیے ہیں، ایک مشروطہ عامہ موجبہ کلیہ ہے جو کہ صراحتاً مذکور ہے، یعنی بالضرورت کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا، یہ والا یہ مشروطہ عامہ موجبہ کلیہ ہے، اور دوسرا لا دائمن، یہ لا دائمن سے اشارہ ہے مطلقہ عامہ سالبہ کلیہ کی طرف۔ تو وہ اس طرح بنے گا مطلقہ عامہ سالبہ کلیہ، لا شیء من الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل۔ اب پورا جو مشروطہ خاصہ ہے اگر ہم اس کو تفصیلاً دیکھیں تو وہ اس طرح دو قضیوں سے مرکب ہوگا، ان میں سے پہلا مشروطہ عامہ موجبہ کلیہ اور دوسرا مطلقہ عامہ سالبہ کلیہ ہوگا، اور وہ دونوں قضیے بالتفصیل یوں ہوں گے کہ بالضرورت کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا لا شیء من الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل۔ تو یہ اصل میں تھا مشروطہ خاصہ۔ اب ہم نے مشروطہ خاصہ کی نقیض بنانی ہے، تو نقیض بنانا بہت آسان ہے۔ آپ یہ دونوں قضیے بسیطے ہیں، مشروطہ عامہ اس کی نقیض آپ الگ نکال لیں گے۔ مشروطہ عامہ کی نقیض آپ جان چکے ہیں کہ مشروطہ عامہ کی نقیض حینیہ ممکنہ ہوتی ہے، اور عامہ کی نقیض دائمہ مطلقہ ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ پچھلے اصول کے مطابق پہلے مشروطہ عامہ کی نقیض حینیہ ممکنہ نکال لیں گے، اور چونکہ وہ موجبہ کلیہ ہے تو آپ سالبہ جزیہ نکالیں گے، یعنی حینیہ ممکنہ سالبہ جزیہ۔ اور دوسرا مطلقہ عامہ سالبہ کلیہ ہے تو آپ دائمہ مطلقہ موجبہ جزیہ اس کی نقیض نکالیں گے۔ اب یہ دونوں الگ الگ آپ پہلے نقیضیں نکال لیں، تو حینیہ مشروطہ عامہ موجبہ کلیہ اس کی نقیض حینیہ ممکنہ سالبہ جزیہ ہوگی، یعنی وہ نقیض یہ ہوگی کہ بعض الکاتب لیس بمتحرک الاصابع بالامکان حین ہوا کاتب۔ یہ مشروطہ عامہ موجبہ کلیہ کی نقیض آ گئی، حینیہ ممکنہ سالبہ جزیہ۔ دوسرا ہے مطلقہ عامہ سالبہ کلیہ، اس کی نقیض ہوگی دائمہ مطلقہ موجبہ جزیہ، اس کی نقیض ہوگی دائمہ مطلقہ موجبہ جزیہ۔ وہ نقیض ہے بعض الکاتب متحرک الاصابع دائما، یہ نقیض۔ اب یہ دونوں نقیضیں آپ کے ساتھ آ گئی۔ اب آپ نے ان دونوں نقیضوں کو اما اور او کے ساتھ ملا کر مفہوم مردد بنا دینا ہے، یعنی شروع میں آپ اما لگائیں گے پہلے قضیے کے ساتھ، اور پہلے قضیے کے بعد اور دوسرے قضیے سے پہلے آپ لفظ او کو ذکر کریں گے، یعنی یوں بن جائے گا اما بعض الکاتب لیس بمتحرک الاصابع بالامکان ہوا کاتب او بعض الکاتب متحرک الاصابع دائما۔ تو اب یہ جو مفہوم مردد حاصل ہوا ہے یہ مشروطہ خاصہ کی نقیض ہے۔ اسی اصول کو آپ مد نظر رکھ کر باقی جو مرکبات ہیں ان کی بھی آپ اسی طریقے سے نقیضیں نکال سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے بسائط اور مرکبات کی نقیض اور ان کے اندر جو تناقض کے لیے شرطیں ہیں ان شرطوں کو ہم نے جانا۔ امید ہے کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ سبق نہایت اہم ہے، اس کو توجہ کے ساتھ بار بار سنیں، اور
بسائط کی جو نقیضیں بیان کی گئی ہیں ان نقیضوں کو سمجھیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کے ساتھ اخلاص